السلام علیکم. لاسٹ ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ رہی ہوں جو میں نے پورشن رینٹ پہ لیا ہوا تھا، تو اس کے لیے مجھے کچھ پیکنگ وغیرہ سیفلی کر کے چیزیں واپس لے کے جانی تھی. تو اس نے میں نے ایلیٹ اسٹور سے یہ اسٹوریج بیگز آرڈر کیے تھے. میں نے پہلے بھی دو منگوائے تھے، اس بار بھی منگوائے ہیں تاکہ میں سیفلی چیزوں کو لے جا سکوں. اس ویڈیو میں نے آپ کو یہی بتانا ہے کہ میں اس گھر کو کیوں چھوڑ رہی ہوں اور جس کو جو رینٹ پہ رہتا ہے مجھے اپنی مالک مکان کی اسٹوریز خصلتیں پلیز کمنٹ سے بتانا. میری تو ایسی ہیں کہ سن کے چڑ ہو جائے، ویسے مجھے تو بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے. سب سے پہلا فراڈ تو یہ ہوا کہ میں نے کانٹریکٹ بولا تھا کہ میں مارچ سے یہاں پہ جاؤں گی، تو جو بروکر تھا اس نے 21 فیبرری کو کر دیا کانٹریکٹ، اور میرے جنہوں نے سائن وغیرہ کرنے تھے اس پہ ان کو بھی کہا کہ ہاں جی کر دیں آ کے. انہوں نے کر دیا نا، تو میری پہلی دفعہ تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے کیا نہیں. تو انہوں نے 10 ڈیز کی ڈیمانڈ کی ہے مجھ سے رینٹ، جبکہ میں وہاں رہ نہیں رہی، کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں. یوز وہ کر رہے تھے اس پورشن کو، بجلی تک یوز کر رہے تھے. میرے آنے کے میرا ٹائم سٹارٹ ہوا، اس کے بعد بھی افطاری انہوں نے میرے ہوتے وہاں پہ کروائی، جو کہ غلط ہے. ایک دفعہ کا میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے بعد دیکھیں گے. تو ہاں، سب سے پہلی چیز تو یہ انہوں نے کی میرے ساتھ نا. دوسرا یہ ہوا کہ میری روٹین ایسی ہے، میں بہت دیر سے اٹھتی ہوں، بہت دیر سے سوتی ہوں. اب میں نے روٹین اللہ کا شکر ہے ٹھیک کر لی ہے، لیکن تب ایسا سین تھا. اور میں وہاں پہ بہت تھوڑی دیر کل جاتی، تو گیس کا بل میں نہیں دوں گی، یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی ہمارے بیچ میں. اور ہاں، مجھے کہا گیا تھا کہ ٹیرس میرے انڈر ہوگا، اور مشین وہاں پہ نہیں پڑی ہوئی تھی، جو کہ میرے موو ہونے کے بعد مشین وہاں رکھ دی گئی کہ جو آنر ہیں وہ مشین کپڑے وہاں اوپر دھوتی ہیں، جو کہ بجلی ساری مجھے پڑتی ہے. اتنا بل نہیں آیا اس ٹائم میں، لیکن بات کمٹمنٹ کی ہے کہ آپ حق کھا رہے ہو، دوسرے کا ناانصافی کر رہے ہو، لیکن آپ کو پیسے پورے چاہیے. آپ کو 10 دن کے بھی چاہیے جو آپ نے فراڈ کر کے مجھ سے لینے ہیں. بہت سی چیزیں ایسے وہ لوگ کر رہے تھے، اور انتہا کے کنجوس اور انتہا کے وہ ہوتے ہیں نا چول لوگ، اس طرح سے. جب میرا ٹائم وہاں سٹارٹ ہو گیا تو انہوں نے جو مالک مکان آنٹی ہیں، پہلے تو وہ سامنے نہیں تھیں، جب میں وہاں پہ گئی تو وہ آنا شروع ہو گئی، اور آ کے بس تفصیلات انٹرویو کرنا شروع کر دینا. جیسے نا ہر چیز کی ڈیپتھ میں جانا. مجھے ایسے لوگ بالکل نہیں پسند جو آپ کا منہ اٹھا کے کسی وقت بھی آپ کے گھر آ جاتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ان کو کہ آپ کام کے لیے آتے ہو، لیکن سٹل وہ آپ کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں. مجھے نہیں پسند ایسے لوگ، بالکل بھی نہیں پسند. نہ میں کسی کے گھر ایسے جاتی ہوں، نہ مجھے پسند ہے کہ کوئی ایسے آئے. ہم فرینڈس بھی جب ملتی ہیں ہم انفارم کرتی ہیں 1-2 دن پہلے، اور ہم پلان کر کے ملتے ہیں. اس طرح سے مجھے پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ میں کام کرتی ہوں اور میں افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی ہر وقت آیا رہے. میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور مجھے کام کرنا ہوتا ہے. میں یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتی. ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، نہیں بھائی روز آ جائیں گی. وہ روز میرے آتے ہی میں انٹر کرتی تھی، وہ ساتھ پیچھے آ رہتی. مطلب کہ بھائی میں ایک بندے کو سانس لینے دو، آپ کیا کر رہے ہو. بہت زیادہ تنگ کرنا، ہر چیز آ کر دیکھنا، ڈیلی اپڈیٹ دیکھنا کہ اب اس نے کیا کیا، اب اس نے کیا کیا، اب اس نے کوئی چینجنگ کی ہے یا نہیں، آپ فرنیچر کب لائیں گے، اب یہ کب کریں گے، اب وہ کب کریں گے. لیکن میں نے بتایا کہ میں کام کے لیے آؤں گی، لیکن ان کو تھا فرنیچر لائے تاکہ میں یہاں بیٹھ کے اس کی شکل دیکھتی رہوں اور یہ کام کرے. مجھے یہ چیز نہیں پسند تھی، لیکن بہت انٹرفیئرنس ہر چیز. یہ کتنے کے لیے آپ نے، یہ کہاں سے لائی آپ نے، یہ کیسے کی. میں جا رہی ہوں تو آپ ابھی جا رہی ہیں، اچھا مطلب ہر وقت آپ طاق میں ہیں. میں آ رہی ہوں تو اچھا آ گئی ہو، مطلب گیٹ پہ ہی رہنا ہر وقت، یوں ہی دیکھنا تو اپنے کمرے سے فوراً باہر آ جانا. اب تو یہ پوائنٹ آ گیا تھا کہ میری بچی چڑنا شروع ہو گئی تھی. ہم جو ہی نیچے آتے نا وہ ساتھ اپنے دروازے سے نکل آتی. اچھا جا رہے ہو، او بھائی جا رہے ہیں، ہمیں مان نہیں ہے کہ آپ روز ہمیں سی آف کریں، بس جان چھوڑ دیں ہماری. بچی میری چڑنا شروع ہو گئی تھی. اس نے ایک ٹائم پہ آ کے ان کو بولا کہ آپ کیوں آ رہی ہیں. میں نے بڑی ٹائم کنٹرول کروایا اس کو کہ وہ کچھ ایسا نہ بولے، لیکن میں خود تنگ آ چکی تھی. تو اس نے کہا کہ آپ کیوں ہمارے پیچھے آ رہی ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں آپ کو دیکھنے آ رہی ہوں. بھائی کتنی بار آپ نے ہمیں دیکھنا ہے. اور اتنا زیادہ obsession ان کا مجھے دیکھ کے. جی میں نے اسکوٹی لی تو کہتی ہیں میرا دل کر رہا ہے اسکوٹی لوں، میرا بھی دل کر رہا ہے آپ کو دیکھ کے. اب میں نے 1-2 فرشی شلواریں پہنی، ظاہر ہے اس کے ساتھ کوئی لانگ شرٹ نہیں ہوتی کہ پاگل ہی ہوگا لانگ شرٹ پہنے. اس پہ وہ مجھے کہتی ہیں آپ چھوٹی شرٹیں پہنتی ہیں، آپ کو دیکھ کے میرا دل کرتا ہے. بھائی نہیں پہنتی میں چھوٹی شرٹس، اور وہ یہ کیا ہے کہ مجھے دیکھ کے آپ بوڑھی گھوڑی کو لال لگام لگانے کا دل کر رہا ہے. مطلب یہ کیا سین ہے. پھر کسی وقت بھی آ جانا اور منہ اٹھا کے سیدھا اسی کمرے میں گھس جانا ہے جس میں کام کر رہی ہوتی ہے. اور یہ کس کا ہے، یہ اس کی شرٹ کیسی ہے، یہ سوٹ کس کا ہے، کتنے کا وہ ہے، کہاں سے لیا، کس وقت گئی تھی، اچھا آپ نے یہ لیا تھا، اچھا آپ نے کتنے پیسوں کا لیا تھا. مطلب اس حد تک مجھے انہوں نے تنگ کیا ہے نا. پھر لائٹ، مطلب کہ انہیں پتا تھا لائٹ زیادہ جا رہی. بھئی آپ جائیں، میں نے کام کرنا ہے. اب مطلب ہلیں گی نہیں اپنی جگہ سے، بیٹھی رہیں گی. ایک بندہ 3-4 گھنٹے کے لیے آتا ہے، اس میں سے 1 گھنٹہ آپ اس کا ضائع کرواتے ہیں تو وہ چڑے گئی. کچن میں آ جائیں گی پیچھے، اچھا یہ کہاں سے لیا آپ نے، کتنے کا لیا، مجھے بھی ایسا چاہیے تھا، میں آپ کے ساتھ بازار جاؤں گی. میں نے نہیں لے کے جانا بھئی آپ کو بازار، سیدھی سی بات ہے. میرے اپنے بہت کام ہے، اگر میں اسی چکر میں لگی رہی تو میرے کام نہیں ہو سکیں گے. انتہا کی اریٹیٹنگ عورت. اور مطلب میں نے جب شفٹنگ کی بات کی کہ میں شفٹ کروں کہ میرے ساتھ مینج نہیں ہو رہا میرے سے یہ سب کچھ نا، 2 گھر اور اس طرح سے روٹین بھی ایسی. اگر میں جاگ بھی رہی ہوں گی رات کو تو ایٹ لیسٹ میں وہاں پہ کام کر سکوں گی. تو اس پہ انہوں نے کہا جی اگر آپ نے اے سی لگانا ہے تو آپ پائپ اندر رکھیں گے. بھئی یہ کون سی لاجک ہے کہ آپ پائپ اندر رکھیں گے، کوئی جاہلوں والی حرکت ہے. جی ہمارا گھر بڑا محل، آپ کا گھر جو خراب ہو جائے گا پانی گرنے سے. بہت سی ایسی چیزیں. جو
میں انہوں نے کہا نا میرے ہائش کروں گی، تو کہتی ہیں وہ گیس کا بل آیا ہوا ہے. کس خوشی میں گیس کا بل جب میں یوز نہیں کرتی ہوں، جب میں نے آپ سے مطلب کمٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. اور جو ایک کمرہ انہوں نے مجھے نہیں دیا وہ کافی بڑا کمرہ ہے، ٹیرس بھی انہوں نے مجھے نہیں یوز کرنے کے لیے دیا ہوا. اوپر یہ کپڑے دھوتی ہیں، مشین لگاتی ہیں. ایون کہ جو کمرہ انہوں نے مجھے نہیں دیا ہوا وہاں پہ آ کے ان کے گیسٹ رکتے ہیں، وہاں پہ بجلی یوز ہوتی ہے، وہ ساری بجلی مجھے پڑتی ہے. تو آپ کیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ 2 کمروں کا یہ 15,000 لے رہے ہیں، ٹیرس بھی نہیں دیا ہوا مجھے، تو کیا فائدہ سے؟ اچھا تو میں 25,000 رینٹ دے کے اچھا خاصا فلیٹ لے لوں. وہاں پہ ایٹ لیسٹ میرے انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، کسی کوئی گھسے گا نہیں، آگے کوئی میرے پر نظر نہیں رکھے گا میں کس ٹائم کہاں پہ جاتی ہوں، کیا لے کے آتی ہوں، کتنے کا لاتی ہوں، میری بچیوں میں کیا کرتے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں. 24 گھنٹے کیمرے کی طرح نا، مطلب ایسے وہ مفت کا میں نے سیکورٹی گارڈ سمجھے رکھا ہوا ہے اپنے اوپر نا. تو مجھے پسند نہیں ہے اتنی زیادہ انٹرفیئرنس، اتنا زیادہ کسی کا گھسنا. میں بہت ریزرو انسان ہوں، مجھے اس طرح کی دخل اندازیاں نہیں پسند بالکل بھی. اور ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک بار ناک کرو، 2 بار کرو، 3 بار کرو، کوئی نہیں آ رہا، آپ چلے جاتے ہو. وہ زور زور سے ناک کرنے لگ جاتی ہے، اگلا بندہ کھولے ہی کھولے دروازہ کہ میں اندر آؤں گی میں دیکھوں گی کہ اب اس نے نہیں کیا اپڈیٹ کی ہے. پھر وہ ساری خبریں لے کے انہوں نے آگے پیچھے دیتی تھیں، وہ مجھے پتا چلا کہ وہ دے رہی ہیں نیبرز میں کہ اس نے یہ رکھا ہے، اس نے وہ رکھا ہے، اس نے یہ چیز وہاں سے منگوائی ہے، اتنے کی ہے، اتنے کی ہے. بھئی آپ کو پرابلم کیا ہے؟ مطلب دماغ سے پیدل ہے وہ عورت نا، اتنا مجھے یقین ہو گیا. میں اس کی ایج جو ہے نا اس کے حساب سے گھٹنوں میں جا چکا ہے سب کچھ. ایون کہ ایک دفعہ میں نے رنگ پہنی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہی کہتی ہیں کہ یہ آپ نے کب بنوائی ہے، مطلب گولڈ کی رنگ. انہیں کیسے پتہ یہ گولڈ ہے؟ اور آپ جان کے کیا کر لیں گی؟ اتنی غیر ضروری انفارمیشن آپ کو کیوں چاہیے؟ اور ایک بار انہوں نے مجھ سے کپڑے بنوائے ہیں اور اس کے پیسے وہ اتنا ٹرہا کے دیے. انہیں میں نے صاحب ڈائریکٹ کہہ دیا تھا کہ میں ایڈوانس لیتی ہوں تو ہی میں کام کرتی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے لٹکا کے پیسے دیے اور ابھی بھی انہوں نے میرے پیسے دینے ہیں. تو اتنے چول لوگ ہیں، ہوتا ہے نا کہ جو پیسے بالکل ہلاتے نہیں ہیں، کنجوس ترین، بس لوگوں کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. گھٹیا ترین لوگ، مجھے نہیں پسند اس طرح کے لوگ. اور کہتے ہیں کنجوس انسان کے گھر سے کچھ کھانا بھی نہیں چاہیے، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھانا چاہیے. میں بہت تنگ آئی ہوں اتنی کہ میری مینٹل ہیلتھ تباہ ہوتی جا رہی. تو میں نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے فرار حاصل کر لیا جائے. تو میرے بچے کی بھی زندگی تباہ کریں گے. اور پرائیویسی نہیں ہے، اپنی مرضی سے ہم اس گھر کو ڈیکوریٹ نہیں کر سکتے. اگلے بندے کی مرضی چل رہی تو کیا فائدہ اتنے پیسے حرام کرنے کا؟ تو یہ سوچ تھی جو میں اس گھر کو چھوڑ رہی ہوں. میں ان دنوں بہت دعا بھی کر رہی تھی کہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے پتہ چل جائے، نہیں تو میں کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ میں اس گھر کو چھوڑ دوں، بلا وجہ شفٹ کروں. کوئی ایشو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی چھوڑ دوں. تو یہ اے سی اور گیس والی بات ہو گئی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ میں یہاں پہ نہ رہوں. تو بس یہ کہانی تھی. اگر کسی نے پوری سن لی ہے تو وہ مجھے ضرور بتائے کس کس قسم کے گھٹیا ہوتے ہیں آنرز.